انتہائی مزاحیہ لطیفے، ایسے لطیفے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے۔ لڑکا: مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی: تمہارے پاس کیا ہے جو میں ہاں بولوں؟ لڑکا: میرے ابا کے 5 پیٹرول پمپ ہیں۔ لڑکی: تو اپنے ابا کا نمبر دو، تم کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ ایک چھوٹی سی گزارش، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ واچ ٹائم پورا ہو گیا ہے، سبسکرائبرز کی اشد ضرورت ہے۔ سبسکرائب کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بیوی: سنو جی، اگر میں مر جاؤں تو آپ کیا کرو گے؟ شوہر: میں بہت روؤں گا۔ بیوی خوش ہو کر: سچ؟ شوہر: ہاں، کیونکہ پھر مجھے خود ہی برتن دھونے پڑیں گے۔ ایک صاحب بہت تیز ڈرائیونگ کر رہے تھے کہ کار بے قابو ہو گئی۔ کار ایک صاحب کے گھر کی دیوار توڑتے ہوئے ان کے ڈرائنگ روم تک پہنچ گئی۔ سامنے گھر کے مالک بیٹھے ہوئے نظر آئے تو ڈرائیور نے گھبرا کر کہا: سوری سر، مین روڈ کہاں ہے؟ مالک مکان چیختے ہوئے بولا: یہ 2 دیواریں اور توڑ دے، سامنے ہی مین روڈ ہے۔ اے مالک، جس کی نظر اس ویڈیو پر پڑے اس کی ہر چھپی تکلیف کو دور کر دے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بیوی: ایک بات بتاؤ، شادی کے بعد تم نے کیا سیکھا؟ شوہر: بہت کچھ۔ بیوی: جیسے؟ شوہر: جیسے یس کہنا، سوری کہنا، کپڑے دھونا، برتن دھونا اور بہت کچھ۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا: میرے علاوہ کتنی لڑکیوں سے آپ کو محبت ہے؟ شوہر مسکرا کر بولا: میرے سر کے بالوں کی تعداد میں۔ یہ سنتے ہی بیوی رونے لگ گئی۔ شام تک روتی رہی، پھر اچانک اسے خیال آیا کہ ارے اس کے سر پر تو ایک بھی بال نہیں ہے۔ وہ فوراً بھاگ کر آئی، شوہر کے سر کو چوم کر بولی: قربان جاؤں میرے گنجے۔ ٹرین میں ایک فوجی نے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی نقاب پوش لڑکی کی طرف جوس کا پیکٹ بڑھایا۔ اس نے فوراً لے لیا اور پردے کے پیچھے سے ہی پی لیا۔ فوجی بہت خوش ہوا۔ اگلے اسٹیشن پر اس نے جوس کے ساتھ کرونٹو بھی پیش کی۔ اسی طرح ہر اسٹیشن پر وہ لڑکی کے لیے بہتر سے بہتر جوس، آئس کریم اور دوسری چیزیں لا کر دیتا رہا، اور لڑکی پردے کا خیال رکھتے ہوئے ہر چیز کھائے جا رہی تھی۔ فوجی دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ جب اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک گنڈیریوں والا ڈبے میں داخل ہوا۔ فوجی نے ذرا ہچکچاتے ہوئے پوچھا: کیا آپ گنڈیریاں پسند کریں گی؟ جواب ملا: نا پتر، میرے تاں دند ہی کوئی نہیں۔ ایک عورت بازار سے گزر رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ ایک آدمی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ اچانک رکی اور اس سے پوچھا: آپ کو کیا چاہیے؟ آدمی نے فوراً جواب دیا: آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ میں تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ عورت نے مسکرا کر کہا: میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے مڑا، عورت نے فوراً ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا: جو واقعی کسی پر فدا ہوتے ہیں وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ ایک بندے کی بیوی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دڑم سے سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ شوہر بھاگ کر آیا تو دیکھا کہ بیوی کے ہونٹ پر چوٹ لگی ہے اور ایک ہونٹ پھٹ گیا ہے۔ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور سنجیدگی سے بولا: ہونٹ سیلنا پڑے گا، تقریباً 300 روپے لگیں گے۔ شوہر نے ایک لمحہ سوچا، پھر خوشی دباتے ہوئے بولا: ڈاکٹر صاحب 300 کیوں، آپ 1000 لے لیں۔ ڈاکٹر حیران ہو کر: 1000 مگر کیوں؟ شوہر مسکرا کر بولا: دونوں ہی سی دو۔ اردو کے پروفیسر اسٹوڈنٹ سے: کوئی اچھا سا شعر سناؤ۔ گجر: میں مجھ ویچی، میں گاؤں ویچی، میری اپنی سی میں تاں ویچی۔ بیوی: سنو جی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شوہر: بہت اچھی۔ بیوی: سچ بتاؤ۔ شوہر: سچ یہی ہے۔ بیوی: اچھا یہ بتاؤ، میں زیادہ خوبصورت ہوں یا میری دوست؟ شوہر: تم۔ بیوی: واقعی؟ شوہر: ہاں، کیونکہ مجھے ابھی زندہ رہنا ہے۔
ایک فلسفی سے کسی نے پوچھا، آپ کیسی عورت سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ فلسفی نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنی خوبصورت ہو کہ سب ہی اسے پسند کریں، نہ ہی اتنی بدصورت ہو کہ میں خود بیزار ہو جاؤں، نہ اتنی لمبی ہو کہ مجھے اوپر دیکھ کر بات کرنی پڑے، اور نہ اتنی چھوٹی ہو کہ جھکنا پڑے، نہ اتنی موٹی ہو کہ دروازے میں اٹک جائے، نہ اتنی پتلی ہو کہ صرف ہڈیاں ہی نظر آئیں، بس وہ نہ زیادہ ہو نہ کم، خیر لحاظ سے معتدل ہو، نہ اتنی سفید ہو کہ بھوت لگے، نہ اتنی کالی ہو کہ دھواں محسوس ہو، نہ اتنی جاہل ہو کہ بات ہی سمجھ نہ سکے، اور نہ ہی اتنی عقل مند ہو کہ ہر بات پر بحث کرے۔ خیر سے سنا ہے فلسفی کنوارا ہی مر گیا۔ ایک سردار پہلی بار اپنے سسرال گیا۔ سردار کی سالی بہت خوبصورت تھی۔ رات کے وقت جب سب سو گئے تو سردار چپکے سے اٹھا اور سیدھا سالی کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ سالی نے شور مچا ڈالا، چور چور! سب گھر والے اکٹھے ہو گئے اور سردار کی چور سمجھ کر خوب پٹائی کی۔ سردار بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگا اور پھر کبھی سسرال نہیں گیا۔ ایک دن پڑوسیوں کی مرغی شیخ صاحب کے گھر سے گندم کھا گئی تو انہوں نے مرغی کو پکڑا اور ذبح کر کے کھا گئے۔ اگلے دن پڑوسیوں کو مرغی نہ ملی تو انہوں نے شیخ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ہماری مرغی کہیں دیکھی تھی؟ شیخ صاحب نے غصے سے کہا، وہ ہمارے گھر کے دانے کھا گئی، اس لیے میں اسے ذبح کر کے کھا گیا۔ پڑوسی بھی غصے سے بولا کہ شیخ صاحب آپ تو انتہائی نامعقول انسان ہیں کہ چند دانے کیا مرغی نے کھا لیے، آپ پوری مرغی ہی کھا گئے۔ حالانکہ چند دن قبل آپ کی بلی ہمارا 3 کلو دودھ پی گئی تھی، تو ہم نے کچھ کہا آپ کو؟ شیخ صاحب جٹ سے بولے، اگر میری بلی آپ کا دودھ پی گئی تھی تو آپ بھی میری بلی کھا جاتے، میں نے کون سا منع کیا آپ کو؟ پڑوسی تل ملا کر بولے، شیخ صاحب بلی تو حرام ہوتی ہے۔ شیخ صاحب بولے، تو دوسروں کے دانے پر پلنے والی آپ کی مرغی کون سی حلال تھی؟ لیکن میں حوصلہ کر کے کھا ہی گیا نا۔